جب مجھ سے مزید غربت نہ دیکھی گئی تو میں نے اپنے ماں باپ سے ضد کی کہ مجھے بیرون ملک جانا ہے۔ ماں باپ نے لاکھ سمجھایا پر میں اپنی ضد پر ڈٹی رہی۔ میں نے ماں باپ سے کہا میں بیرون ملک جا کر کام کروں گی اور تمہارے حالات بدل دوں گی۔ نہ میرے پاس کوئی ڈگری تھی اور نہ ہی کبھی میں نے اسکول کی شکل دیکھی تھی۔ ماں باپ اس لیے بھی پریشان تھے جانے یہ بیرون ملک جا کر کیا کام کرے گی۔ انہوں نے جب مجھ سے یہ سوال پوچھا تو میں نے ان کو بتایا کہ وہاں ایک فیکٹری میں کام کرنے والے کو لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہ ملتی ہے۔ میرے ماں باپ میری طرح ان پڑھ تھے۔ جو میں نے کہا انہوں نے سچ مان لیا۔ ہمارے لیے بیرون ملک کی ٹکٹ خریدنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ایک دن میں نے اپنے باپ سے کہا جس گھر میں رہتے ہیں یہ گھر بیچ دو اور کسی طرح پیسوں کا بندوبست کر کے مجھے بیرون ملک بھیج دو۔ میں وہاں پہنچتے ہی کوئی کام شروع کر دوں گی اور چند ماہ میں تمہارے حالات بدل دوں گی۔ میرے باپ نے میری بات مان لی۔ کسی طرح پیسوں کا بندوبست کر دیا اور مجھے بیرون ملک بھیج دیا۔ اب بیرون ملک میں میرے لیے سب سے بڑا چیلنج نوکری کی تلاش تھی۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی کسی نے جب مجھے نوکری نہ دی تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے جسم کا استعمال کروں۔ میں اسی روز ایک اڈے پر گئی۔ وہاں بے شمار گورے تھے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں اپنے جسم کے ذریعے پیسہ کمانا چاہتی ہوں تو وہ خوشی خوشی مان گئے۔ مجھے کہنے لگے ایشین لڑکیوں کی بڑی مانگ ہے، آج ہی سے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے بھی پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ انہوں نے مجھے ایک انگریز کے پاس بھیج دیا۔ وہ دکھنے میں بڑا ہی سیدھا سادہ لگ رہا تھا لیکن جب اس نے مجھے پلنگ پر اٹھا کر پھینکا تو مجھے اس کا اصل بھیانک چہرہ نظر آیا۔ بڑی بے دردی کے ساتھ میرے جسم کا استعمال کر رہا تھا۔ وہ جگہ جگہ ہاتھ مار رہا تھا اور مجھ سے الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا۔ جب میں نے اس کی زبان پر غور کیا تو مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی گالیاں ہیں جو انگریز اپنی اس طرح کی فلموں میں دیتے ہیں۔ جب اس نے مجھے وہ الفاظ کہے تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے بھی اسے وہی الفاظ کہنا شروع کر دیے۔ وہ بدبخت طیش میں آ گیا۔ وہ میرے منہ پر اور میری کمر پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگا۔ پھر مجھے ٹانگ مار کر بستر سے پھینک دیا۔ بستر سے اٹھا اور مجھے ننگا ہی گھر سے باہر نکال دیا۔ اس نے مجھے کپڑے بھی نہ پہننے دیے۔ میں در بدر ہو چکی تھی۔ میں نے سامنے والے باغ سے بڑے بڑے پتے توڑے اور اپنے جسم پر باندھ لیے۔ مجھے نئے کپڑوں کے لیے پیسے درکار تھے۔ میں تقریباً ننگی روڈ پر جا رہی تھی۔ وہیں راستے میں مجھے ایک دوسرا انگریز ملا۔ مجھے کہنے لگا میرے ساتھ کرو، مجھے کپڑوں کے لیے پیسے چاہئیں۔ میں فوراً تیار ہو گئی۔ اس نے مجھے کچھ پیسے دیے اور وہیں میرے پتے اتار کر شروع ہو گیا۔ چند منٹوں میں ہی وہاں پولیس آ گئی۔ پولیس نے ہم دونوں کو گرفتار کر لیا اور ہمیں پولیس اسٹیشن لے گئی۔ انگریز کو اس ملک کا شہری ہونے کی بنا پر چھوڑ دیا گیا پر مجھے بیرون ملک میں جا کر غلط حرکت اور غلط کام پھیلانے کی وجہ سے 15 سال کی سزا سنا دی گئی۔ فی الحال میں اسی ملک میں اپنی بقیہ بچی قید کاٹ رہی ہوں۔ ہر روز تقریباً اپنی غلطیوں کو یاد کرتے ہوئے افسردہ ہو جاتی ہوں۔ یہاں کوئی بھی میری مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنے ملک میں رہیں، وہیں کمائیں وہیں کھائیں تاکہ آپ ان اذیتوں سے بچ جائیں جن سے میں گزر رہی ہوں۔ معزز ناظرین، مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔